اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ نہایت ہی اہم موضوع سیر و سلوک میں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سالک اللہ میں تواضع ہونا چاہیے۔ ایک سالک جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے اور اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس سالک کو اپنی تمام چیزوں سے عبور کرنا ہوگا، انہیں اپنے پیروں تلے روندنا ہوگا، اور اپنے وجود میں ذرہ بھر بھی انیت اس کے وجود میں نہیں ہونی چاہیے۔ انیت یعنی وجود ذاتی، یعنی استقلال، میں خوبصورت ہوں، میں صاحب ثروت ہوں، میں طاقتور ہوں، میں جاہ و حشم کا مالک ہوں، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں باتقویٰ ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نمازی ہوں۔ یہ جو انسان میں کر رہا ہے اور خود کے لیے ایک وجود ذاتی کا قائل ہے، یہ درواقع وجود ذاتی یعنی اپنی طاقت کے بلبوتے پر نمازی ہونا، اپنی طاقت کے بلبوتے پر خوبصورت ہونا، طاقتور ہونا، پرہیزگار ہونا، باتقویٰ ہونا، یہ سب درواقع وجود ذاتی کے قائل ہیں، یعنی انیت ان میں پائی جاتی ہے۔ اور جب تک یہ اپنی میں کے بت کو نہیں توڑیں گے، اسے پاش نہیں کریں گے، یہ ہرگز خداوند متعال کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا کل گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ انسان کو حتیٰ معاشرے میں موجود ادنا ترین افراد، جن کو معاشرے میں ادنا تصور کیا جاتا ہے، انسان خود کو اس ادنا فرد سے بھی ادنا تصور کرے اور حقیقت میں تصور کرے، تصنعی نہ ہو، ڈرامے بازی نہ ہو۔ حقیقت میں انسان جو ہے وہ خود کو ان سے حقیر تصور کرے، اور اگر انسان میں ذرہ بھر بھی یہ انیت موجود ہو، یہ استقلال ذاتی موجود ہو، تو انسان ہرگز سلوک اللہ کی منازل کو طے نہیں کر سکتا۔ مرحوم علامہ حسینی طاہرانی ایک روز متغیر ہو گئی، ان کی کیفیت، ان کا حالت اور ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس قدر انہیں اس انیت پر جو ہے وہ بعض شاگردوں کی یا بعض افراد کی جو انیت ہے اس پر اس قدر انہیں افسردگی ہوئی کہ اپنے فرزند کو بلایا، علامہ صادق طاہرانی کو، اور ان سے کہا کہ جاؤ فلاں شخص سے جا کر کہو کہ آپ کے کام میں نقص موجود ہے، یعنی آپ کا کام نادرست ہے، اور نادرستی کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود کو دوسروں سے بلندتر سمجھتے ہو، خود کو دوسروں سے بالاتر سمجھتے ہو۔ پھر علامہ طاہرانی فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام دوست، تمام شاگرد ایک کنگھی کے دندوں کی طرح ہیں، کسی دندے کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، سب آپس میں مساوی ہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے تمام بھائیوں کو جو ہے وہ اپنے سے بہتر تصور کرنا چاہیے، خود کو جو ہے وہ کسی پر فوقیت، فضیلت، برتری نہیں دینی چاہیے، اور جس میں ذرہ بھر بھی یہ تصور موجود ہے اس کا تصور اشتباہ ہے۔ سلوک اللہ کے سفر میں انسان خود کو سب سے حقیر تصور کرے، اور یہ حقیر تصور کرنا اس کا حقیقت پر مشتمل ہو، تصنعی نہ ہو، ڈرامے بازی نہ ہو۔ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 242 پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں الناس کلہم بہائم ثلاثہ الا قلیلا من المؤمنین، یعنی امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمام انسان بہائم ہیں، اور اس کلمے کا 3 مرتبہ تکرار کرتے ہیں کہ تمام انسان بہائم ہیں۔ بہائم بہیمے کی جمع ہے، یعنی چوپائے، یعنی جانور، یعنی تمام انسان جانور ہیں، تمام انسان جانور ہیں، تمام انسان جانور ہیں، الا قلیلا من المؤمنین، استثناء فرما رہے ہیں کہ بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جو بہائم نہیں ہیں، جو حقیقت میں انسان ہیں۔ اب یہاں عزیزان محترم، اگر ہم اسی کلمہ بہائم کو دیکھا جائے، بعض لوگ ایسی احادیث سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد تصور کرتے ہیں کہ شاید
توہین کر دی ہے انسانوں کی کہ تمام انسانوں کو جانور کہہ دیا ہے، چوپائے کہہ دیا ہے۔ عزیزان محترم، خود قرآن مجید میں انسان کے لیے متعدد مقامات پر بہائم کے کلمے سے استفادہ کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اس قدر پست ہو چکے ہیں کہ کل انعام یعنی جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی پستر ہیں، اولئک ہم الغافلون، یہ لوگ جو ہیں یہ غافل ہیں۔ لہٰذا 194 نمبر آیت میں جو ہے وہ انسان کو یا ایسے افراد کو کہ جو درواقع جن کی زندگی میں اللہ تک پہنچنے کے اس قدر مواقع موجود ہیں، ہدایت کے اس قدر راستے انہیں اللہ نے دکھا رکھے ہیں، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہادی بھیجے ہیں، وہ ہادیوں کے ہوتے ہوئے، ہدایت کے راستے کے ہوتے ہوئے وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی ایسے انسان ہیں کہ جن کے پاس آنکھیں تو موجود ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے حقائق کو مشاہدہ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے انسان جن کے پاس عقل تو موجود ہے لیکن اس عقل کے ذریعے سے وہ اللہ تک پہنچنے میں اس عقل کے ذریعے سے مدد دریافت نہیں کرتے ہیں۔ ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس دل موجود ہے لیکن اس دل میں انہوں نے اللہ کو آباد نہیں کیا ہے بلکہ غیر اللہ کو آباد کیا ہے۔ اب جو افراد ایسی خصوصیات کے مالک ہوں کہ جن کے دل میں غیر رہتا ہو، جن کے پاس عقل ہو لیکن بلا استفادہ ہو، جن کے پاس آنکھیں ہوں وہ ان آنکھوں سے مشاہدہ نہ کرتے ہوں، تو یہ جانوروں کی مانند ہے۔ لہٰذا امام کیوں چونکہ یہ درواقع ہوائے نفس دنیا پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ہوائے نفس اور دنیا پرستی انسان کو ہلاکت ابدیہ میں مبتلا کر دیتی ہے، ہلاکت ابدیہ میں انسان کو دھکیل دیتی ہے۔ لہٰذا یہ جو حضرت امام باقر علیہ السلام نے انسانوں کو بہائم کہا ہے، اس کی وجہ درواقع یہی ہے کہ یہ افراد دنیا کے پیچھے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی بہائم کی طرح، جیسے بہیمے کا کام کیا ہوتا ہے، جانور کا کام ہوتا ہے کھانا، تمام اس کا ہم و غم، تمام تر اس کی جو وجود کا محور ہے وہ جغالی کرنا ہے، کھانا ہے، صرف اور صرف خوراک استعمال کرنا ہے اور اپنی شہوت کی تسکین کرنا ہے، یہی حیوانات کا کام ہے۔ اب اگر انسان جس کا تمام ہم و غم خوراک حاصل کرنا ہو اور شہوت کی تسکین کرنا ہو اور اس کو اس کے علاوہ کوئی کام نہ آتا ہو تو یہ تو حیوانات کی طرح ہیں، بلکہ بسا اوقات انسان ایسے کام انجام دیتا ہے کہ اسے بل ہم اضل کا مصداق قرار دیا جاتا ہے۔ اب ایسے افراد کو آپ بٹھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان کو 100 دفعہ سمجھانے کی کوشش کریں تب بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، تب بھی ان کی گفتگو کا محور جو ہے وہ دنیا ہوگا۔ ان افراد کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت سارا کا سارا ان کا ہم و غم دنیا ہے۔ یعنی اس قدر وہ دنیا کے اندر مگن ہو چکے ہیں کہ اب کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وگرنہ اگر ایک انسان کا دل بیدار ہو تو ایک حرف اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے، جس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے، اگر کس در خانے ہست یک حرف بس است۔ اگر گھر میں کوئی موجود ہو تو ایک آواز آپ لگائیں گے، وہ آ جائے گا دروازے پر اور آپ کو دروازہ کھولے گا اور آپ کی بات کو سنے گا۔ لیکن اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ اس کو پیٹتے رہو دروازے کو، جب اندر کوئی ہے ہی نہیں تو باہر ہی نہیں نکلے گا۔ تو جس انسان کا اندر سے مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، آپ اس کو 100 دفعہ بھی نصیحتیں کریں گے تو اندر چونکہ خالی ہے، جتنا مرضی اس دروازے پر دستک دے، اندر سے کسی نے باہر نہیں آنا ہے، کسی نے ہدایت حاصل نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا ان افراد کی جو محفلیں ہیں، جو مجلسیں ہیں، جو میٹنگز ہیں، اس میں تمام کا تمام ان کا ہم و غم جو ہے وہ دنیا ہے، ان کا ہم و غم اپنی شہوت کی تسکین ہے، ان کی گفتگو کا موضوع دنیا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، دوسروں سے افضل و ارفع و اعلیٰ تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت جو ہے وہ اب اس طرح کی بن چکی ہے، یعنی اپنے وجود میں ذاتیت کے قائل ہو چکے ہیں، استقلال کے قائل ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی ذات کو محور قرار دے رکھا ہے۔ لہٰذا اگر انسان ایسے افراد کی طرف متوجہ ہو تب بھی انسان سالک کا یہ وظیفہ ہے کہ ان بہائم کے مد مقابل بھی انسان سالک خود کو ان سے پستر تصور کرے۔ یعنی جب انسان سالک
تنہا خود اور خدا کے درمیان خلوت کیے ہوئے ہے، تو ایسے میں انسان سالک یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ مجھ سے افضل ہے. ٹھیک ہے دنیا میں مبتلا ہے، لیکن ان کی زندگی میں اللہ کو کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہوگا جو اللہ کو پسند ہوگا اور یہ مجھ سے افضل ہوں گے، لہٰذا میں ان سے جو ہے وہ افضل نہیں ہوں. اور یہ باتیں انسان کے لیے درس ہیں، انسان کو متوجہ کرتی ہیں، انسان کو جو جوڑتی ہیں کہ انسان ان باتوں کی طرف غور کرے کہ رفعت یعنی بلندی اور برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی الہی ہے، اور تقوی الہی کے علاوہ اور کوئی چیز معیار نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں تقوی، اللہ کی بارگاہ میں تواضع اختیار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عبودیت اختیار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں خود کو نیست کر دینا، خود کو ختم کر دینا، خود کو مٹا دینا اور اپنی میں کو ختم کر دینا، یہ در واقع ایک سالک کا ہدف ہونا چاہیے. لہٰذا اگر سالک کہتا ہے کہ میں خوبصورت، میں طاقتور، میں بزنس مین، میں مالدار، میں باتقوی، میں پرہیزگار، میں عالم، میں فاضل، تو در واقع سالک اس کلمہ میں سے اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے. اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے تو کس کے مقابلے میں کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں. یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ حسن جمال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. یہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. یہ علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. یہ روزگار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. یہ پیسہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. یہ شہرت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. پھر میں کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا عزیزان محترم، یہ جو میں کا تصور ہے یہ انسان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ہے. میں یعنی تکبر. انسان متکبر، انسان جاہل یہ تکبر کرتا ہے، اور جب کہ تکبر جو ہے وہ انسان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ہے، انسان کے شایان شان نہیں ہے. تکبر کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ متکبر ہے، یعنی متکبر کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کے ساتھ یہ تکبر جو ہے وہ مخصوص ہے، اور حقیقت میں کبریائی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. یہاں ایک روایت نقل کی جاتی ہے مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منیت المرید کے صفحہ نمبر 330 پر اس روایت کو احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 40 ہے، اور پھر جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 290 پر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہاں خداوند متعال اس حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث قدسی کو نقل فرمایا ہے کہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہما قسمتہ. یعنی خداوند متعال فرما رہا ہے کہ عظمت میرا لباس ہے اور کبریائی میری چادر ہے، اور جو یعنی یہ عظمت اور یہ کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وجود کے ساتھ مخصوص ہیں، کسی بندے کے لائق نہیں ہے، بندے کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خود کو عظمت کی طرف نسبت دے، خود کو کبر کی طرف جو ہے وہ نسبت دے، یعنی خود کا اظہار وجود کرے، خود کی طرف عظمت و کبریائی کو نسبت دے. اگر کوئی شخص ایسا کرے گا فمن نازعنی، جو مجھے اس عظمت و کبریائی سے نیچے لائے گا، یعنی خود کو اوپر لائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیچے لے کر آئے گا. پس جو اللہ کو نیچے لے کر آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ قسم تو ہوں میں اس کو توڑ دوں گا، اس کو شکست دے دوں گا، اس کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، اس کو پاش پاش کر دوں گا. لہٰذا ایک دوسری جگہ پر اسی حدیث قدسی کے الفاظ میں کچھ اس طرح سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، فمن نازعنی واحدا منہا القیتہ فی النار. جو ان دونوں میں سے یعنی عظمت اور کبریائی میں سے مجھے نیچے لانے کی کوشش کرے گا کسی ایک میں اسے اوندھے منہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا. پس اگر اللہ کسی کو توڑتا ہے تو اس کی ہستی کا کوئی ذرہ باقی نہیں بچتا ہے. پس خداوند متعال کی بارگاہ میں انسان کو عاجزی کرنی چاہیے، چونکہ یہ عالم محضر خداست، اور اللہ کے محضر میں اللہ کی بارگاہ میں انسان میں کہے، یعنی اپنے لیے انیت ذاتی کا قائل ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی ہے، اور انسان کو ایسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں یہ جو ذکر یونسیہ بیان کیا گیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس قدر اس ذکر یونسیہ کی
فضیلت بیان کی گئی ہے اور دل کی نورانیت کا سبب بیان کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کو مسلسل پستیوں کی طرف دھکیلتا ہے، مسلسل پستیوں کی طرف انسان کو لے کر دھکیلتا ہے، اور انسان کو وہ جو انسان غرور میں، انسان بلندیوں میں، ان نیت میں مبتلا ہے، وہاں سے انسان کو کھینچتا ہے اور نیچے کی طرف لے کر آتا ہے یہ ذکر یونسیہ، اور اس قدر انسان کو نیست کر دیتا ہے، اس قدر پست کر دیتا ہے، اس قدر حقیر کر دیتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی کبریائی کا مالک نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عظمت کا مالک نہیں ہے، تیرے سوا کوئی شرف کا مالک نہیں ہے، خدائی تو صرف تیرے لیے ہے، عزت تو صرف تیرے لیے ہے، سبحانک، تیری ذات تو منزہ ہے، تیری ذات تو پاکیزہ ہے۔ پھر انسان اس کے بعد کہتا ہے انی کنت من الظالمین، بے شک حقیقت میں ہی جو ہوں وہ ظالم ہوں، میں ہی جو ہے وہ پست ہوں۔ علامہ طحرانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرمایا کرتے کہ ذکر یونسیہ جب انسان کرتا ہے تو پہلے حصے کو یعنی لا الہ الا انت سبحانہ کو، اس ذکر میں، اس پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور کبریائی کو اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں رکھے، اور اس قدر انسان اس کبریائی اور عظمت میں اضافہ کرتا جائے، اضافہ کرتا جائے، اضافہ کرتا جائے، اور جب کبریائی کی عظمت پر پہنچ جائے تو پھر انسان کہے انی کنت من الظالمین۔ اس بیان سے ظاہراً ایسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید علامہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان تکرار کرے، یعنی ایک دفعہ لا الہ الا انت سبحانہ کہا تو یعنی اللہ کی جو عظمت اور کبریائی اس نے جو تصور کر رکھی تھی، دوسری مرتبہ جب لا الہ الا انت سبحانہ کہا تو اس کو اس سے اوپر لے کر گیا، پھر اس سے اوپر لے کر گیا، پھر اس سے اوپر لے کر گیا، اور جب انسان عظمت اور کبریائی کی اوج پر پہنچ جائے تو اس کے بعد انسان کہے انی کنت من الظالمین، کہ حقیقت میں ہی ظالم ہوں، میں ہی وہ انسان ہوں کہ جو اسفل السافلین کا حقدار ہے، میں ہی وہ پست انسان ہوں۔ یعنی انسان خود کی ذلت، خود کے فقر، خود کی مسکنت کو مد نظر رکھے اور حزیز ذکر میں خود کو قرار دے۔ حزیز ذکر یعنی اوج اور اس ذات کے عظمت کے مقابلے میں انسان خود کو پست، حقیر، یعنی دو چیزیں بالکل آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ اپوزٹ ہوتی ہیں۔ اللہ کی عظمت اور اوج اور کبریائی اور عظمت اس قدر بلند ہے، اس کے بالکل اپوزٹ اسفل السافلین میں انسان جو ہے وہ خود کو تصور کرے۔ بس اگر نفوس انسانی میں کوئی نفس خود کے لیے ان نیت کا قائل ہو جائے تو اب ایسا انسان جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے، جتنے بھی روزے رکھتا ہے، جتنے بھی حج انجام دیتا ہے، جتنے بھی سال اللہ کی طرف سلوک میں یہ گزار دے گا، ہرگز اسے اس سلوک اللہ کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیوں؟ چونکہ یہ اپنے گمان میں اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ تک نہیں پہنچ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی میں ہے، یہ خود کے لیے میں کا قائل ہے، لہٰذا اسے یہ چاہیے کہ خود کو دوسرے افراد سے حقیر تصور کرے، متواضع ہو، عاجزی کرے، یعنی جھکے 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 جھکے۔ جس قدر انسان جھکے گا اس قدر انسان کو پھل لگے گا۔ بطور معمول علماء اور بزرگان یہاں مثال دیا کرتے ہیں کہ وہ درخت کی شاخ جو متواضع ہوتی ہے، جو جھکی ہوتی ہے، اس کو پھل زیادہ لگتا ہے، اور جو تکبر کی حالت میں ہوتی ہے، جو جھکی نہیں ہو، متکبر ہو، تو اسے پھل بہت کم لگتا ہے۔ یہ ایک مثال علماء دیا کرتے ہیں، در واقع یہاں پر فٹ آتی ہے کہ انسان جس قدر خود کو جھکائے گا، جس قدر خود کو متواضع کرے گا، جس قدر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں انسان خاضع ہوتا جائے گا، انسان کی عظمت میں، انسان کی بزرگی میں اور انسان کے لقاء اللہ تک پہنچنے میں اور منزل مراد و مقصود تک پہنچنے میں انسان کے جو چانسز ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متواضع ہو اور تمام انسانوں کو خود سے بہتر تصور کرے، کہ ذرہ بھر بھی خود کے اندر میں نہ لے کر آئے۔ اس قدر انسان تواضع کی حالت میں جب کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ انی کنت من الظالمین کہنے سے انسان کے وجود میں نورانیت آتی ہے، انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے، انسان سلوک اللہ کے مراحل میں فائز ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اس انداز میں
اور اس ترتیب کے ساتھ ذکر یونسیہ کو انجام نہیں دیتا ہے، اس کے اندر میں جب تک موجود ہوتی ہے، وہ اگر 1000 دفعہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرتا چلے، اس کو کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارے وجود سے اس نیت کا خاتمہ فرمائے، خداوند متعال ہمیں متواضع قرار دے، خداوند متعال ہمیں ہمارے فقر کی طرف متوجہ کرائے کہ انسان حقیقت میں فقر رکھتا ہے، حقیقت میں انسان جو ہے وہ فقیر ہے، اور انسان اپنی اس فقر کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں قاصۂ گدائی کو بلند کرے، اپنا کشکول اٹھا کر خداوند متعال کی بارگاہ میں تقاضا کرے کہ اے میرے پروردگار، میں تو حقیر ہوں، میں تو پست ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پروردگار تو مجھے عطا فرما، انی کنت من الظالمین۔ تو خداوند متعال ایسے انسان کو یقیناً رنگ لگائے گا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال حضرت صاحب الامر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ کل انشاءاللہ غفلت سے پرہیز کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔